السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، واقعہ کربلا اور اس کے پس منظر پر آج اس کا پارٹ نمبر 2 آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. نمبر 3، جتنے ہمارے معاہدے ہیں آپ کے قریش سے، وہ جس کا جب ٹائم پیریڈ ہو جائے گا تو ہم اس کو رینیو نہیں کریں گے. اس علاقے میں کوئی اب غیر مسلم اللہ کی عبادت کے علاوہ رہ نہیں سکتا. یہ اناؤنسمنٹ کر دیا گیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے امیر حج بنایا. اب امیر حج انڈیکیشن تھا کہ یہی بعد کا امیر ہونا چاہیے. کہہ نہیں رہے، امیر حج بنا کے بھیجا. اسی درمیان میں سورہ برات، سورہ توبہ کی ایک آیت نازل ہوئی. اس کا اعلان بھی حضور کو کرانا تھا. جب یہ قافلہ نکل گیا، ایک روایت میں آتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے 3 دن کی مسافت پہ جب جا چکے تو یہ آیت نازل ہوئی. آیت نازل ہوئی اور یہ ہوا کہ اس کا بھی اناؤنسمنٹ ہونا چاہیے حج کے موقع پر. حضرت علی کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ علی، یہ آیت کا اناؤنسمنٹ ہونا ہے، لہذا تم جا کر کے ابو بکر کے ساتھ شامل ہو جاؤ. ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نہیں صاحب، وہ آیت نازل ہو چکی تھی اور نازل ہونے کے بعد حضور نے ان کو بھیجا، ابو بکر کو. اس کے بعد آپ کو یہ ہوا کہ زیادہ تر جو اختلاف کرنے والے لوگ ہیں، کیونکہ اس میں بڑے خطرناک دفعات تھی اس آیت میں، وہ تھا کہ ہمارا تمہارا جو معاہدہ ہے وہ اس کے بعد ختم ہو جائے گا اور اگر تم اسلام میں داخل ہو گئے ٹھیک ہے، ورنہ پھر ہم دوسرا کوئی قدم اٹھائیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ علی کے خاندان والے زیادہ پنگا کرنے والے ہیں، یعنی قریش کے لوگ، لہذا یہ اتنا اناؤنسمنٹ علی کریں اور امیر حج ابو بکر رہیں. لہذا فوراً علی کو روانہ کیا، کتاب یہ آیت جو میں نے ان سے کہی ہے ان سے بولو کہ وہ آیت کا اناؤنسمنٹ میں کروں گا، حج آپ کرائیں گے. حضرت علی روانہ ہوئے. حضور نے اپنی اونٹنی دی. یہ اونٹنی بڑی تیز تھی، بہرحال وہ الگ بات ہے. پہنچے یہ. اب ابو بکر نے جو ان سے سوال کیا، حضرت ابو بکر نے پوچھا کہ انت امیر او مامور؟ علی، تم کو جو حضور نے بھیجا ہے میں تمہارے انڈر میں رہوں گا یا تم میرے انڈر میں رہو گے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ انت امیر انا مامور. امیر آپ ہی ہوں گے، ہم آپ کے انڈر میں ہوں گے، لیکن اس آیت کا اسپیشلی اناؤنسمنٹ میں کروں گا. یہیں سے شیعوں نے پنگا شروع کیا. کتاب یہ سارا واقعہ غلط ہے. حضرت علی کو بھیجا اور حضرت ابو بکر کو اسی راستے سے واپس بلا لیا. آگے حج میں گئے ہی نہیں، کیونکہ ان کو جھوٹ سے کوئی مطلب نہیں ہے. اپنے مناسب بات ہونا چاہیے، کا حوالہ ہو نہیں ہو، ادھر کے ہوں ادھر کے ہوں. اب جو شیعہ راوی، یہ جو آپ کو بتایا تھا نا واقدی وغیرہ، یہ جو شیعہ راوی ہیں پہلے سے تاریخ میں، انہوں نے یہ ساری ایسے حدیثیں، ایسی باتیں پیش کر رکھی ہیں. اب جب آپ بات کریں گے کبھی شیعہ سے، وہ کہے گا فلاں کتاب میں لکھا ہے کہ ابو بکر کو واپس بلا لیا. اچھا، کبھی بھی یاد رکھیں، حدیث کے درجے پر تاریخ کبھی نہیں پہنچ سکتی. حدیث ہے. حدیث میں صراحتاً لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا اعلان آپ نے منا سے کیا، آپ نے جو ہے جبل سے کیا، اور آپ نے کئی جگہ پر اعلان کیا، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ تھے. یہ حدیث میں ذکر ہے. تاریخ میں کہیں لکھا ضرور ہے وہ جو کہہ رہا ہے، اور وہ تاریخ انہی کی لکھی ہوئی ہے. پرانے لوگ ہیں ان کی لکھی ہوئی ہے. تب تک یہ لفظ شیعہ ایجاد بھی نہیں ہوا تھا. تاریخ ان کی لکھی، اس میں لکھا ہے کہ ابو بکر کو معزول کر دیا گیا اور علی کو امیر بنا کر کے واپس لے لیا گیا. ان کا کہنا ہے کہ حضور نے میسج پاس کیا کہ اگر کوئی میرے بعد خلافت کسی کو ہوگی تو وہ علی ہوں گے. یہ ساری کہانی کے لیے وہ ساری کہانی رچی گئی اور پورا افسانہ بنایا گیا. حدیث میں ہمارے پاس صراحتاً ہے
کہ یہ لفظ پوچھا. مولانا قاضی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری حدیث نقل کی ہے کہ آپ امیر ہیں یا مامور, جیسا میں نے آپ کے سامنے نقل کیا, اور انہوں نے کلیئر میں کہا کہ میں صرف اتنے پیسج کا, وہ جو اللہ نے ایکٹ جو اس کی دفعات نازل کی ہے, میں اس کا اناؤنسر ہوں, بس کیا میں آپ کے ساتھ, آپ امیر ہوں گے. یہاں سے پہلا پنگا شروع ہوتا ہے خلافت کا. اچھا, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر کے آ گئے حج, 300 آدمی تھے. اب اللہ کے رسول نے پلاننگ کی حج کی. آپ نے اعلان کر دیا 2-3 مہینہ پہلے کہ بھائی دیکھو جن کو ہمارے ساتھ حج کرنا ہے وہ حج کی تیاری کریں, ہم انشاءاللہ اس بار حج کرنے چلیں گے. تو سن 8 میں حج کس نے کرایا؟ مکے کے گورنر نے. اس میں سے کیا پاس کیا گیا کہ گورنر جو بنایا جا رہا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والا ہونا ضروری نہیں ہے. اس کے بعد سن 9 ہجری میں کون جا رہا ہے؟ ابو بکر جا رہے ہیں. حضور انڈیکیشن دے رہے ہیں کہ اگر میرے بعد کسی کا درجہ ہے تو کس کا درجہ ہے؟ ابو بکر کا درجہ ہے. اچھا, اب حضور جب جانے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں تھے. غور سے سنیے گا, یہ دوسری پرابلم ہے. یمن کی کچھ لوگوں نے اس درمیان میں رمضان کے مہینے سے تھوڑا سے پہلے انہوں نے, یمن والوں نے کچھ شرارت کی. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ یمن جائیں اور یمن جا کر کے اس فتنے کو دبائیں اور وہاں سے واپس آئیں. جب یہ یمن پہنچ گئے, رمضان کا مہینہ ہے, حضور نکل رہے ہیں ذی القعدہ کے آخر میں, 3 مہینے کا ٹوٹل ٹائم ہے. جب یہ وہاں سے اس فتنے کو دبا چکے تو حضرت علی کو اطلاع ملی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج پر روانہ ہو گئے, لہذا وہ مدینہ آنے کے بجائے انہوں نے یمن سے مکے کا راستہ پکڑ لیا. جب مکے پہنچے, ابھی ذی الحجہ شروع نہیں ہوا تھا, انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول, کچھ لوگوں نے بڑی شرارت کی راستے میں, جو ٹیم ان کے ساتھ گئی تھی, اللہ رسول کچھ لوگوں نے بڑی شرارتیں کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ان سے کہنے سے پہلے صحابہ آئے, یعنی جو مجاہدین گئے تھے, انہوں نے حضرت علی کے خلاف اپلیکیشن ڈالی کہ ہم لوگ یہاں سے گئے یمن اور یہ راستے میں بات ہوئی, ایسی سی بات ہوئی. حضور نے کہا ٹھیک ہے, اب معاملے کی تحقیق کریں گے. انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلا کر کے پوچھا کہ ایسی ایسی باتیں ہو رہی ہیں. حضرت علی نے جب پوری بات رکھی تو حضور کے سامنے ایک پکچر کلیئر ہو گئی. کلیئر ہوئی تو اس میں یہ لگا کہ علی صحیح ہیں, ان لوگوں نے جو بات کی وہ غلط کی. مطلب ان لوگوں نے جو جس طریقے سے بات کی, جو حضرت علی کی غلطی معلوم ہو رہی تھی, حضرت علی کی غلطی نہیں, غلطی ان لوگوں کی جنہوں نے کمپلین کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ علی کے بارے میں کچھ لوگوں کے دل میں کچھ خدشہ ہے ضرور, لہذا اس کو کلیئر ہونا چاہیے. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کر رہے تھے تو آپ نے ایک اعلان تو یہ کیا کہ لوگوں میں اس حج کے بعد شاید نہیں رہوں. یہ دوسرا جملہ ہے, جو پہلا بتایا میں نے آپ کو, یہ دوسرا جملہ بول دیا کہ اب میں شاید اگلی بار تمہارے ساتھ حج نہیں کر سکوں, لہذا حج کے مسائل مجھ سے آپ پوچھ لیں جو پوچھنا ہے. پھر بات ختم ہو گئی. یہ اعلان بعض روایت میں آتا 2 مرتبہ آپ نے کیا, بعض روایت میں آتا 1 مرتبہ. بہرحال یہ اناؤنسمنٹ ہو گیا کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ شاید آئندہ سال ہم نہیں رہیں. جو کبار صحابہ تھے وہ 100% جان گئے کہ یہ اللہ کی جانب سے اشارہ ہے, حضور جس کو اعلان کر رہے ہیں. جب واپس ہونے لگے تب تک یہ معاملہ کلیئر ہو چکا تھا. یمن والا حضور نے ایک جگہ پر ایک تالاب تھا, اس کا نام, علاقے کا نام خوم تھا, وہاں پر لوگوں کو روک کر کے آپ نے ایک خطبہ دیا. اس خطبے میں ایک جملہ کہا دیکھو ایک بات بتا دیں, میں علی کو چاہتا ہوں, جو علی کو چاہتا ہے وہ مجھ کو چاہتا ہے. اب وہ کوئی شیعہ راوی یہ نہیں نقل کرتا کہ یہ حضور نے جملہ کیوں کہا. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کو جزائے خیر دے, شاہ ولی اللہ نے یہ پوری کھچڑی نکالی کہ یہ معاملہ کہاں سے اٹھا. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا, ازالۃ الخفا ان کی کتاب ہے, پہلی جلد میں انہوں نے لکھا کہ یہ کمپلینٹ آئی حضرت علی کے خلاف. حضور نے حضرت علی سے معاملے کو پوچھا اور معاملے کو پوچھنے کے بعد آپ نے یہ جملہ کہا کہ 3 طریقے کی حدیثیں غور سے سن لیں. ایک روایت تو یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ لوگوں میں عنقریب جانے والا ہوں,
تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں. کون کون؟ اللہ کی کتاب اور میری سنت. میں 12 اس حدیث کو نقل کر چکا ہوں. مسلم شریف کی ایک روایت ہے جس میں یہ ہے کہ میں اس دنیا سے جانے والا ہوں, تمہارے درمیان قرآن چھوڑ کر جاتا ہوں اور میرے اہل بیت کو. یہ جو اہل بیت چلاتے ہیں اس کی حقیقت یہ ہے حدیث ہے. اچھا, ایک صحابی ہیں حضرت حسین, یہ صاف سے ہوتا ہے سیل سے نہیں. تو ایک زید صحابی یہ کافی بوڑھے ہو کر انتقال ہوا, تو ایک مرتبہ ان کے پاس گئے کہ آپ کو اللہ کے رسول کا بہت زمانہ ملا اور آپ حضور کے ساتھ رہے جہاد کے, کوئی حضور کی بات جو آپ نے اپنے کانوں سے سنی ہم لوگوں کو سنائیے. تو حضرت حسین نے کہا کہ دیکھو میری عمر کافی ہو گئی ہے, بہت سی باتیں تو ہمارے ذہن سے کیا ہے نکل گئی, جو بات ہم کو پکی پکی یاد ہے وہ میں سنا دیتا ہوں. تو انہوں نے کہا سنا دو. اتفاق سے انہوں نے یہی حدیث سنائی. کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر کے جو تالاب تھا, خم غدیر کے نام پر جو ہے مشہور ہے, وہاں پر اللہ کے رسول نے تقریر کی, خطبہ کیا. خطبہ دینے کے بعد آپ نے یہ بات فرمائی کہ اہل بیت کے ساتھ میں دو چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں, قرآن اور اہل بیت. تو انہوں نے پوچھا اہل بیت کون ہے؟ کہا جن کے اوپر صدقہ حرام ہے. کہا صدقہ کس کے اوپر حرام ہے؟ تو انہوں نے کہا 4 لوگوں. انہوں نے کہا علی کی اولاد, جعفر طالب کی اولاد, حضرت عباس کی اولاد اور مسلم بن عقیل کی اولاد. یہ 4 کے اوپر صدقہ حرام ہے, یہ اہل بیت میں. تو انہوں نے کہا کہ نبی کی بیویاں؟ انہوں نے کہا نبی کی بیویاں تو نمبر 1 پر ہے. شیعوں نے کیا کیا کہ یہاں پر حدیث کو کاٹ دیا اور وہ والا جملہ کہ نہیں صاحب اہل بیت میں ازواج مطہرہ شامل ہی نہیں ہے. جیسے میں آپ سے کہوں, آپ بولیں کہ میں میرے گھر والے اور میں یہ سمجھوں کہ بیوی شامل نہیں, آپ بتاؤ ممکن ہے؟ آپ تو ہمارے پاس تو جملہ یہ ہوگا بیوی بچے, اما ابا کو تو بھول ہی گئے ہیں, بیوی بچے ہی کہہ کر کے ہم اپنے خاندان کو گناتے ہیں. اب اس میں سے بیوی کو کاٹ دیے تو پھر بچہ کون؟ اما کا تو پہلے سے کاٹے ہیں. اب بیوی کو بھی اگر کاٹ دیے تو بچے گا ہی کوئی نہیں. تو اس صحابی نے سوال کیا حضرت زید نے کہ کیا بیویاں؟ کا بیویاں تو پہلے نمبر پر ہیں. تو یہ دوسری حدیث. تیسری حدیث حضور نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں اور سنت چھوڑ کر جا رہا ہوں, اور وتیرہ کا لفظ استعمال کیا کہ وتیرہ یعنی میں اپنا خاندان. اس پر شیعوں نے کہا کہ صاحب وہ جو پہلی حدیث ہے جس میں حدیث کا لفظ ہے اس سے مراد بھی خاندانی اہل بیت ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو جملہ کہا کہ میں جس کا مولا علی اس کا مولا, ما کنت مولا ہو فعلی مولا ہو, یہ جو جملہ کہا یہ حاکم کی روایت ہے. اب مولا کے معنی کیا ہیں؟ انہوں نے شیعوں نے کہا مولا کے معنی یہ ہیں کہ جیسے میں نبی کی طرف سے اپوائنٹڈ ہوں ایز اے نبی, ایسے ہی علی بھی اپوائنٹڈ ہیں اللہ کی طرف سے ایز اے خلیفہ. یہ معنی انہوں نے اس جملے کا نکالا اور وہاں سے ہنگامہ دوسرے نمبر پہ بات یہاں پر شروع ہوئی. ٹھیک ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب اصل وجہ کیا ہے جو شاہ صاحب نے لکھا کہ یمن کے لوگوں نے ان کے خلاف اپلیکیشن ڈالا, اللہ کے رسول کو بات کلیئر کرنی تھی, اور کلیئر کرنے کے بعد حضرت علی چونکہ سچ تھے لہذا حضرت علی کی کو حق پر بتانے کے لیے جو یہ جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہاں سے جو ہے ایک بات اور بیان کر کے اپنی بات ہم ختم کرتے ہیں. یہ تیسرا واقعہ ہوا, تیسرا واقعہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب طبیعت آپ کی خراب ہونے لگی تو ایک دن فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا. بعض روایت میں آتا ہے کہ یہ آخری دن میں بلایا, یعنی جب 3 دن آخر بلایا, اور بلا کر کے فاطمہ سے کہا, فاطمہ سے بھی کہا پھوپھی سے بھی کہا کہ یہ پھوپھی سے کیوں کہا اس کی وجہ بھی سمجھ لو, فاطمہ سے کیوں کہا اس کی وجہ بھی سمجھ لو. پھوپھی سے تو اس لیے کہا کہ حضور کی کوئی پھوپھی ایمان نہیں لائی تھی سوائے یہ ایک پھوپھی کے, تو ان کو بڑا ظلم تھا کہ میرا بھتیجا نبی ہے,
لہذا اپنی گاڑی پار ہو جائے گی. وہ ایک گھر میں حافظ جی ہو جاتے نا تو پورا خاندان اسی حافظ جی کے پیچھے لٹکا ہے کہ اپنے گھر میں مولانا صاحب ہیں, حافظ جی اپنا لے کر کے چلے جائیں گے, اپنا ہم جو چاہے کریں. یہ کوئی فکر لے نہیں جائے گا, وہ پہلے اپنی فکر کرے گا, بعد میں تمہاری فکر کرے گا. یہ پھوپھی کو ایسا حضور کو انڈیکیشن مل رہا تھا کہ یہ پھوپھی جان جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہم پر ڈیپینڈ ہو رہی ہیں. تو حضرت اپنی پھوپھی سے کہا کہ پھوپھی جان دیکھو, وہاں ہم تمہارا کچھ کر نہیں پائیں گے, تمہارا اپنا عمل ہوگا اور معاملہ تمہارے ساتھ ہوگا. اچھا, فاطمہ سے بہت چاہتے تھے اللہ کے رسول. حضور نے کئی مرتبہ بڑی عجیب عجیب بات فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خیر ایسا کوئی دام نہیں تھا. فاطمہ تو بہت نیک عورت تھی. سیدۃ النساء اہل الجنہ حضور نے فرمایا کہ جنت میں عورتوں کی سردارن ہوں گی. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پھوپھی سے کہا, میں سمجھتا ہوں کہ فاطمہ بھی وہیں بیٹھی تھی, حدیث میں آتا ہے, تو اب پھوپھی سے ڈائریکٹ اتنا کہنے سے تو پھوپھی کو فیل ہوگا کہ اتنے میں سے چھوڑ کر ہم ہی کو کہہ رہے ہیں. لہٰذا فاطمہ سے بھی جملہ کہہ دیا حضور نے کہ فاطمہ بیٹا تم یہاں جو کچھ مانگنا ہو میں تم کو دینے کے تیار ہوں, لیکن تم قیامت میں اس امید پر نہیں آنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں اور ہم VIP چینل سے نکل جائیں گے, ایسا نہیں ہو پائے گا. یہ جب آپ نے انڈیکیشن دیا, اب بات کلیئر ہو گئی کہ حضور بہت جلد جانے والے ہیں. ٹھیک ہے, اب جب جلد جانے والے کی بات ہوئی تو حضرت عباس جو ہوتی, یہ تیسرا واقعہ بیان کر کے بات ختم کروں گا یہاں سے. حضرت عباس نے, ہو سکتا ہے اس میں آگے پیچھے کچھ ہو جائے, حضرت عباس رضی اللہ تعالی انہوں نے حضرت علی سے کہا اپنے بھتیجے سے کہ یار میں تو دیکھ رہا ہوں حضور کی کیفیت, ہمارے خاندان میں جب کسی پر آخری وقت ہوتا ہے تو وہ سارے آثار نظر آ رہے ہیں. لہذا ایسا کرو کہ حضور سے پوچھو کہ اللہ کے رسول آپ کے بعد یہ خلافت کس کو جائے گی, کون رولر بنے گا. حضرت علی بہت شارپ قسم کے آدمی تھے, اللہ نے بڑا ان کو علم دیا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہا چچا جان یہ سوال کرنا نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہا اگر تم نے سوال کر لیا اور خدا نہ خواستہ حضور نے یہ کہہ دیا کہ بھائی میرے خاندان والا خلیفہ نہیں ہوگا تو قیامت تک تم کو کبھی خلافت نہیں ملنی ہے. بیٹر ٹو کیپ سائلنٹ, خاموش رہنا بہت اچھا ہے. حضرت عباس کو بات سمجھ میں آ گئی کہ بات ایک دم صحیح. کیوں؟ صدقے والے معاملے میں بھی بعض لوگ اندر اندر یہ سمجھے تھے, یہودیوں نے یہ افواہ پھیلائی تھی کہ یہ زکوٰۃ کا جو سسٹم کیا جا رہا ہے اسلام میں, اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی اکنامیکل پوزیشن اچھی ہو جائے. یہ رومر پھیلا دی تھی لوگوں نے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی زکوٰۃ ہمارے خاندان والوں کو دی ہی نہیں جا سکتی. تو یہودی کی جڑ کٹ گئی جو اس نے وہ رومر پھیلائی. ویسے ہی ان کو خطرہ ہوا کہیں ایسا نہیں ہو کہ حضور اپنی منہ سے یہ کہہ دیں کہ بھائی خلافت جو ہے نا وہ ہمارے خاندان میں نہیں ہوگی, کوئی دوسرا آدمی خلیفہ ہوگا. لہذا حضرت علی نے بہترین مشورہ دیا کہ لیکن اب اس سے ایک بات تو نکلتی ہے اندر سے, ہم کہیں یا نہ کہیں کہ خاندان کے لوگ متوقع ہیں کہ خلافت ہم کو آ سکتی ہے. یہ بات اس میں سے مترشح ہو رہی ہے اس خود واقعے میں کہ اس میں کوئی نہ کوئی بات تو ضرور ہے جو خاندان والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم زیادہ مستحق ہیں. انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم اس کے آگے بات کریں گے, کیونکہ اگلی جو بات ہے وہ تھوڑی لمبی ہے. اس کے بعد وہ امامت کا معاملہ آتا ہے جو ابو بکر کو انہوں نے امامت دی. اس میں شیعہ کیا ڈنڈی مارتے ہیں, اس میں شیعہ خاموش ہیں. اس واقعے میں وہ انہوں نے جو حضرت عباس نے کہا نا وہ اس میں بھی خاموش ہے. وہ اب انشاءاللہ اس کے بعد زندگی رہی تو ہم بات کریں گے یہ. لیکن یہاں سے اتنی بات ضرور سمجھیں کہ خاندان کے لوگوں کو اندر اندر یہ ابھی اس کی جھلک اور آگے آئے گی جہاں پر اور چانس بنے کہ خاندان والے متوقع تھے کہ خلافت آئے گی. لہذا انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم کل بات کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک. اگر کسی سے آپ کو کوئی سوال کرنا ہے
fahmislam.com, FAHMEISLAM, fahmislam.com.